طے کریں کم از کم کہ ہم اپنے 1 2 4 اپنے علاقے کے بچوں کو اسپانسر کریں، ان کو بلائیں گے، ان کو لے جائیں گے اسکول میں، فیس جمع کریں گے، نہ جانے کس کیچڑ میں کوئی ہیرا چھپا ہوا ہو، جہاں آپ کی نظر نہیں آپ اسے سبزی والا سمجھتے ہیں، مزدور سمجھتے ہیں، رکشے والا سمجھتے ہیں، غریب اور یتیم سمجھتے ہیں، نہ جانے اس میں کون سا کل کہاں پہنچ جائے کہ پوری امت کی کایا پلٹ جائے۔ ہر فرد کو اگر یہ کام دیا جائے اور ہر فرد یہ کام اٹھائے تب تو قوم کا بھلا ہوگا، ورنہ بغیر محنت کے اللہ کے یہاں سے اچھے نتیجے نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نے بہر کے کہا میں قرآن کی روشنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کی تقدیر اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی، آپ جیسے چاہو ویسے اپنے منزل طے کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اصل میں آج کچھ اعلانات بھی کرنے تھے، اور جس مضمون کے حوالے سے آپ کی خدمت میں گزشتہ ہفتے بھی کچھ باتیں عرض کی تھی اور آج بھی عرض کرنی تھی، اس مضمون میں اب زیادہ وقت نہیں ہے، اس لیے میں اذان سے متصلاً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا، اس امید پر کہ اللہ سے دعا کریں گے کہ آج وہ مضمون مکمل ہو جائے۔ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں ہمارے یہاں نیا تعلیمی سیشن شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی اسی لیے میں نے تعلیم کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کی تھی، اور آج بھی تعلیم ہی کو موضوع بنا کر کے چند باتیں مزید عرض کرنی ہیں۔ گزشتہ ہفتے کا اگر خلاصہ آپ کے ذہن میں رہے تو میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ کسی قوم کو اگر غلام بنانا ہے تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ ہے، یا تو اس کو تعلیم سے دور کر دیا جائے یا اس کو اپنے نظام تعلیم کے تحت علم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے، تو وہ قوم اپنے آپ غلام بن جاتی ہے۔ اور اس کی بہت بڑی مثال میں نے عربوں کی دی تھی کہ ایک آزاد قوم کس طریقے سے غلام بن گئی، جس کو اپنی غلامی کا احساس بھی نہیں رہا، اور شاید انسانی تاریخ میں غلامی کی اتنی ذلیل مثال اس سے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ ان کا آقا انہیں سر محفل گالیوں سے نواز رہا ہے، بدتمیزی کر رہا ہے، اور اس کے بعد بھی ان کا ضمیر مردہ ہے اور انہیں اپنی ذلت کا احساس تک نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے اور ہونے والے حادثات و واقعات سے آپ واقف ہیں، اس لیے اس کے تذکرے کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ تعلیم کتنی طاقتور شے ہے کہ ایک غلام قوم کو آزادی اور آزاد قوم کو غلامی دے دیتی ہے۔ غلام قوم کی آزادی کی مثال دیکھنی ہو تو اس کے سامنے ایران کی مثال ہے کہ جس پر تقریباً 40 سال سے سینکشن ہے، تیل نہیں بیچ سکتے، گیس نہیں بیچ سکتے، اور بہت سارا ٹریڈ ان کا بند ہے، لیکن آگے وہ جنگ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں یہ تو اللہ جانے، لیکن وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کے سامنے اگر اتنے دن سینہ تان کر کھڑے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کے لیے اتنا ہی بہت تھا۔
اور وہ جنگ جیت چکے ہیں بہرکیف۔ نتیجہ ظاہری طور پر کیا ہوتا ہے یہ اللہ جانے گا، لیکن انہوں نے تعلیم کو مہرہ بنایا اور اس کے ذریعے سے اپنی قوم کو کیسے آزادی عطا فرمائی۔ تعلیم کی 2-3 طاقتوں کی مثالیں میں کچھ اور آپ کے سامنے دے دوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا حدیث کا مشہور ٹکڑا ہے کہ العلم سلاح، تعلیم ہتھیار ہے۔ یہ بڑا مشہور جملہ ہے۔ تعلیم طاقت ہے، ہتھیار ہے۔ اب تعلیم ہتھیار کیسے بنتا ہے کہ پوری قوم کو جس رخ پر چاہیں آپ اس رخ پر ڈال دیں۔ اس کے لیے ایک تھوڑی سی پرانی مثال دے رہا ہوں۔ ہندوستان کی تاریخ میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بڑا مشہور نام گزرا ہے جلال الدین اکبر کا، اور اس کی وجوہات کیا ہے ادھر نہیں جانا ہے، بس میں پوائنٹ پر رہوں تاکہ سارے پوائنٹ آج کور ہو جائیں۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک ٹریجڈی یہ رہی کہ بڑی کم عمری میں اسے بادشاہت مل گئی تھی، اور پھر اس کے وزیروں نے جیسے جس رخ پر چاہا اس کو گھمایا، اور ایک وقت وہ آیا کہ شادیاں پھر غیر مسلموں سے شروع ہوئی، وہ سب آپ جانتے ہیں۔ اور ایک جاہل سے ہوشیار لوگوں نے اتنا بڑا کام لے لیا کہ جو بڑے بڑے دشمن نہیں کر پائے کہ اس نے مذہب اسلام ہی تبدیل کر دیا۔ آج جو آپ کو بہت سی پابندیاں نظر آ رہی ہیں، اس کے حکومت میں جو پابندیاں تھیں اس کو سامنے رکھیں تو یہ پابندیاں کچھ بھی نہیں۔ قرآن پر پابندی تھی اس کے دور میں، اور اس نے تمام مذاہب کا ایک خلاصہ تیار کرایا تھا، اور اس کا نام دین الہی یا دین اکبری رکھا گیا تھا، اور اس میں اس نے یہی کہا تھا کہ بھئی ہر مذہب کی اچھی باتیں جمع کر لی جائیں تاکہ آپس میں پیار محبت رہے، اور بڑی سختیاں اس کے دور میں ہوئیں۔ مقابلہ کر نہیں سکتے، خود مسلمان ہے، لیکن اسی مسلمان سے چالاک لوگوں نے اسلام کے خلاف ایسے کام کروائے کہ جو غیر مسلم نہیں کر سکے۔ مقابلہ کیسے کیا جائے؟ بادشاہ ہے وقت کا، تب عدالتیں تو ہوتی نہیں تھیں، جو بادشاہ نے کہہ دیا وہی قانون ہے، وہی فیصلہ ہے۔ لیکن تعلیم کے ذریعے سے اس کو جس رخ پر لے گئے تھے لوگ، پھر کچھ دوسرے اللہ کے نیک بندے پیدا ہوئے، اور اس میں ایک بڑا نام آتا ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت شاہ صاحب بہت بعد میں پیدا ہوئے اکبر کے اولادوں میں ایک بڑا مشہور نام گزرا ہے اورنگزیب علیہ الرحمہ کا۔ اورنگزیب بالکل اپنے پردادا یا اوپر اکبر اس کا پردادا لگتا ہے، پردادا کی جو روش تھی اس روش سے بالکل اپوزٹ انتہائی دیندار انسان پیدا ہوا، اور پھر اس نے ساری کایا پلٹ کر کے رکھ دی۔ اسی لیے مورخین نے لکھا ہے کہ اورنگزیب کو کچھ لوگ ناپسند اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ انہیں امید تھی کہ اگر یہ بیچ میں نہ آتا تو بہت پہلے ان کے جو خواب تھے وہ پورے ہو گئے ہوتے۔ تو اب اس کی تربیت کس نے کی؟ اورنگزیب علیہ الرحمہ کی تربیت میں ایک نام ملا جیون کا آتا ہے، اس کے استاذ تھے، اور ایک نام شاہ ولی اللہ کا بھی آتا ہے، یہ انہی کے دور کے ہیں۔ چنانچہ تعلیم کے ذریعے سے انہوں نے اس رخ پر ملک کو پہنچا دیا، اور پھر تعلیم ہی کے ذریعے سے اللہ نے کچھ نیک لوگ پیدا کیے، اور تب سمجھ میں آیا کہ تعلیم واقعتاً کیسے ہتھیار بن جاتا ہے۔ تو پوری کی پوری قوم آپ جس رخ پر چاہیں اس رخ پر لے کر کے چلے جائیں، یہ تعلیم کی طاقت ہے۔ یہ میں نے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے دور کی بات آپ کے سامنے رکھی، یہ تھوڑا سا پرانی بات سے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب اس کے بعد کی بات دیکھ لیں۔ تعلیم، اسی لیے بار بار تعلیم پر فوکس کیا گیا، اور جو پہلی وحی ہے اللہ توفیق دیں گے تو آج، ورنہ پھر کبھی ہم اس پوری وحی کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے جس میں اللہ نے کیا کیا کہا ہے۔
اب ایک اور آپ کے سامنے مثال رکھ رہا ہوں، تعلیم کتنی طاقتور شے ہوتی ہے کہ غلاموں کو آزادی اور آزاد لوگوں کو کیسے غلام بنا دیتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جاپان بہت طاقتور تھا اور جنگ عظیم ہو رہی تھی، جاپان جس ٹیم میں تھا امریکہ اس کے مخالف ٹیم میں تھا، اور جاپان کے جہاز آتے تھے اور امریکن بیڑوں پر بمباری کرتے تھے، امریکن بیڑے غرق ہو جاتے تھے۔ آخر بات بگڑتی گئی اور بعد میں بات پہنچی ہے ایٹم بم تک۔ پھر امریکہ کو جب لگا کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تو امریکہ نے وہ انسانی تاریخ کا جو سب سے بدترین ظلم کیا ہے، اس نے ہیروشیما اور ناگاساکی 2 شہر پورے تباہ کر دیے۔ برسوں تک وہاں بچے لولے لنگڑے اپاہج پیدا ہوئے، نام و نشان مٹ گیا ان شہروں کا۔ وہاں اس نے ایٹم بم گرائے۔ اب مجبوراً جاپانیوں کو سمجھوتا کرنا پڑا، اور جو سمجھوتا کیا جاپانیوں نے، آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بہت دباؤ کے ساتھ سمجھوتا کیا تھا۔ جو دباؤ آج آپ کو بظاہر ایران پر نظر آ رہا ہے، یہ ان کی بہرکیف اپنی ہمت اور اپنا حوصلہ ہے کہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھک نہیں سکتا۔ اس مزاج کے لوگ ہیں کہ ٹھیک ہم تو برباد ہیں۔ اور ابھی ایک صاحب کا انٹرویو پڑھ رہا تھا، تو اس میں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی کہ اگر ان کے جو سپریم لیڈر تھے ان کو مار کر کے امریکہ نے بڑی غلطی کی، اگر ان کو نہ مارتا امریکہ تو ہو سکتا ہے سمجھوتا ہو جاتا۔ اس کی وجہ انہوں نے بعد میں ایک جملہ استعمال کیا کہ آپ جب کسی قوم کو ہراتے ہیں تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے پاس پھر ہارنے کے لیے کچھ نہیں بچتا ہے۔ آپ کوشش کریں کسی قوم کو دبائیں، اتنا نہ دبائیں کہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ بچے۔ دنیا میں وہ شخص سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے جس کا سب کچھ کھو چکا ہوتا ہے اور کھونے کے لیے کچھ نہیں بچتا۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ جنگوں کے جو ماہرین ہیں وہ اس کی باریکی کو جانتے ہیں کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے انسان اس کو بچانے کے لیے سمجھوتے کرتا ہے۔ گھر ہے تو گھر بچانے کی کوشش کرتا ہے، کاروبار ہے تو کاروبار کے لیے سمجھوتے کرتا ہے، اولادیں ہیں تو اولادوں کے لیے سمجھوتے کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو برباد کر دیں، اس کا گھر بھی لے لیں، اولادیں بھی چھین لیں، کاروبار بھی برباد کر دیں، اب اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ بچے، تو یہ سب سے طاقتور انسان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہم زندہ رہ کر بھی کیا کریں گے۔ اسی کنڈیشن پر ایران کو پہنچا دیا انہوں نے، لیکن اسی وجہ سے ایران کی مجبوری ہے، اس لیے کہ ایران اگر اب سمجھوتا کرتا ہے تو ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ جب یہ پوزیشن آ جاتی ہے تو جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ مقابلہ کرتی ہیں، لیکن جاپانیوں نے سمجھوتا کیا، اور وہ سمجھوتا جو کیا ہے بڑی ذلت کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ برکیف جو انہوں نے گلف میں اپنے مختلف ملکوں میں بیڑے لگا رکھے ہیں، یہ کہا کہ اب جاپان میں ہماری فوج رہے گی۔ کچھ شرطیں تھیں، بخلاصہ یہ کہ برکیف جاپان ختم ہو گیا اور امریکہ کا ایک اعتبار سے غلام بن گیا، ایک اعتبار سے۔ بہت دب کر کے سمجھوتے کیے، لیکن ان جاپانیوں نے ہمت نہیں ہاری، حوصلہ نہیں ہارا، محنت کی، اور پھر صرف تعلیم، سائنس، ٹیکنالوجی، ان میدانوں پر جاپان نے محنت کی، اور محنت کر کے تعلیم کے ذریعے سے وہ دنیا میں سب سے آگے نکل گئے۔ آج وہاں کی جو اکنومی ہے وہ امریکہ سے اچھی ہے۔ سڑک پر جو گاڑیاں نظر آتی ہیں اس میں جاپان کی ٹیکنالوجی کا کوئی مقابلہ کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک مری ہوئی قوم کو، پوری قوم کو جاپان کے لوگوں نے دوبارہ زندہ کر دیا تعلیم کی بنیاد پر، تعلیم کی طاقت پر۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، آپ صرف تعلیم پر محنت کریں، انشاءاللہ العزیز آنے والی نسلیں وہ خود ساری چیزیں حاصل کر لیں گی۔ اور یہاں پر میں بیچ میں ایک بات عرض کر دوں کہ برکیف ادھر یہ آج کے مضمون سے اس بات کا کچھ تعلق ہے، کچھ نہیں ہے۔ ہمارے جو یہاں پر سینئر حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے، اسی لیے
بہرکیف ادھر کچھ بیداری تو آئی ہے، لیکن وہ بیداری ناقص ہے، ہمیں بہت آگے تک جانا ہے۔ بیداری کیا آئی ہے؟ بیداری آئی، اس میں کوئی شک نہیں، لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، لیکن ایک جملہ بڑا خراب ہے۔ وہ کہتے ہیں مولانا ہائی اسکول تو کرانا ہی کرانا ہے جیسے ہو، نہیں بھی صرف ہائی اسکول کیوں کرانا ہے، ہمیں آگے تک جانا ہے۔ یہ کون سی بیداری ہے؟ اس کا نتیجہ سن لیجئے جو خمیازہ بھگتا ہے ہماری پوری امت نے، کہ ہمارے جو سینئر لوگ ہیں جو آج 80 سال 90 سال 85 سال کے ہیں، بتاتے ہیں کہ ان کا جب دور تھا پڑھنے پڑھانے کا، تو کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص 5واں پاس کر لیتا تھا اس دور میں، تو اس کو سرکاری نوکری مل جاتی تھی، 5ویں کے کاغذ سے سارے کام ہو جاتے تھے۔ مسلمان بہت پیچھے تھا، تو مسلمانوں نے کہا بچوں کو پڑھانا ہے، اب محنت کی اور پتہ چلا کہ ایک نسل کو پڑھا کر کے لائے، اور 5واں تقریباً مسلمانوں کا 90% معاشرہ 5ویں کا کاغذ 5ویں کا سرٹیفکیٹ جب حاصل کر لیا، تو جب دوسروں کو لگا کہ اب یہ بھی ہر جگہ گھسے رہتے ہیں، اپلائی کر دیتے ہیں، تو وہ نیا قانون لے آئے کہ اب سارا کام 8ویں سے ہوگا۔ ایک نسل تو گئی۔ اگر ہم نے اس محنت سے اس امید پر محنت کی تھی کہ 5واں ہم پڑھ لیں بس کافی ہے، تو 5ویں کے بعد ہمیں فرض کر لیجئے سرکاری نوکری مل جائے گی، اب ہم آئے میدان میں کہ نوکری کے لیے اپلائی کریں گے، تو حکومت نے قانون بدل دیا کہ نہیں اب 8ویں سے سارے کام ہوں گے۔ ایک نسل پوری چلی گئی۔ اب ہم نے کیا کیا کہ اپنی نسل کو کہا کہ نہیں تمہیں 8واں پڑھنا ہے، اب اس کو ہم نے 8واں پڑھایا۔ جب پوری قوم 8ویں تک پہنچی، پتہ چلا پھر یہ لوگ ہر جگہ اپلائی کر رہے ہیں، تو انہوں نے قانون بنا دیا کہ نہیں اب ہائی اسکول کا کاغذ لگے گا۔ اور پریکٹیکلی جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں پچھلے 10-15 سالوں سے ہر جگہ 10th کا کاغذ مانگا جاتا ہے۔ میرے بچوں کا پاسپورٹ بنا، سارے کاغذ بعد میں، سب سے پہلے ہائی اسکول۔ تو چلیے لوگ پریشان ہوئے، اور پھر امت نے ایک فیصلہ کیا کہ کم از کم ہائی اسکول کرانا ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کل کو کیا ہوگا، لیکن پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جب رہتا ہوں تو مجھے کچھ اطلاعات یہ مل رہی ہیں کہ آنے والے 2-4-5 سالوں میں ممکن ہے کہ ہائی اسکول کا ایگزام ہی گورنمنٹ ختم کر دے، ڈائریکٹ 12th کا ایگزام گورنمنٹ کرائے گی بورڈ سے۔ ختم کرنے مطلب یہ نہیں کہ ایگزام نہیں ہوگا، جیسے ابھی تک 8ویں تک کے ایگزام انٹر اسکول ہوتے ہیں کہ آپ پڑھاتے ہیں، آپ امتحان لیتے ہیں، صرف ہائی اسکول بورڈ سے ہوتا ہے۔ تو امید ہے کہ آگے 2-4-5 سالوں میں نیو ایجوکیشن پالیسی میں کچھ اس قسم کی باتیں کی گئی ہیں کہ وہ اب آپ سے ڈائریکٹ انٹر کا امتحان ہوگا۔ جب ڈائریکٹ انٹر کا امتحان ہوگا تو آج جو کاغذ کی ویلیو ہائی اسکول کی ہے وہ انٹر کی ہو جائے گی۔ تو بلکہ یہ نہیں کہ صاحب ہم جو ہے وہ ہائی اسکول کے نہیں، ارے آگے تک جانا، ہائی اسکول انٹر کیا چیز ہے، کوالٹی ایجوکیشن ہمیں حاصل کرنی ہے۔ تو بلکہ میں نے آپ کے سامنے ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ اورنگزیب علیہ رحمہ کی مثال دی کہ تعلیم کیسے ہتھیار بنتا ہے، جاپانیوں کی مثال دی، اللہ کرے اس قوم کو کچھ شعور آ جاوے۔ آگے تیسری مثال دے رہا ہوں آپ کو قرآن مجید سے کہ غلاموں کو اللہ نے کیسے بادشاہت عطا کی ہے، تعلیم کی طاقت پر غلام بادشاہ بن جاتے ہیں، اور قوم مجبور ہو جاتی ہے کہ نہیں بلکہ آپ ہمارے محسن ہیں۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہے۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر کی اولاد ہیں اور بعد میں پیغمبر بنتے ہیں۔ وہ بھائیوں سے دشمنی ہے، کنویں میں ڈالے جاتے ہیں، ایک قافلہ آتا ہے، کنویں سے نکلتے ہیں اور مصر کے بازار میں پہنچتے ہیں اور وہاں بیچ دیے جاتے ہیں، اور بعد میں وہ غلام بن جاتے ہیں۔ قید خانوں کی بہرکیف ان کو کئی سال کی مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن ایک موقع آتا ہے جب وہاں پر قحط سالی ہوتی ہے۔ اب یہیں پر سمجھیے گا، میں آپ کو 2-3 پوائنٹ یہاں پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ قحط سالی آتی ہے، اور اس قحط کے موقع پر بادشاہ اپنے تمام وزراء سے مشورہ کرتا ہے کہ یہ ذمہ داری کون سنبھالے گا۔ کوئی بھی وزیر وہ وزارت لینے کو تیار نہیں ہے۔ 14 سال کا ایک آزمائشی مرحلہ، وہ کیسے
اس کو کیسے اس کو فیس کیا جائے، کیسے اس کو سمجھا حل کیا جائے، کوئی وزیر وہ وزارت لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس موقع پر یاد رکھیے گا ہمیشہ، یہ انسانوں کی تاریخ میں یہ موقع کبھی کبھی آتے ہیں، اس موقع پر یوسف علیہ السلام کو وزارت کی پیشکش نہیں کی گئی ہے۔ میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ان سے نہیں کہا تھا بادشاہ نے کہ تم وزیر بن جاؤ، اس لیے وہ غلام تھے۔ اقلیتوں کو، جو لوگ دبے کچلے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں کہ جب چیلنجز ہوں تو اس موقع پر وہ سامنے آ کر کے قوم کو اس مجھدار سے نکال سکے، خود پیدا کرنی پڑے گی۔ یہ صلاحیتیں نہیں ہیں تو دنیا میں کوئی کسی کو تشتری میں سجا کر کچھ نہیں دیتا، یہ ہماری بھول ہے۔ دنیا تو مقابلے کا نام ہے، غیروں سے ہو اپنے سے ہو۔ چنانچہ اس موقع پر یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ کوئی یہ وزارت سنبھالنے کو تیار نہیں ہے، تو میں قرآن پڑھ کے سناؤں آپ کو۔ انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، یہ جو خزانے کی وزارت ہے آپ مجھے دے دیجیے، میں سنبھالوں گا۔ آگے بڑھ کر کے کہا، تکلف، شرم، جھجک نہیں، موقع ملا ہے صلاحیت کو ثابت کرنے کا، مجھے دیجیے، کوئی نہیں کر رہا مجھے لائیے، میں کروں گا۔ اور پھر آگے یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر کی اولاد ہوں اس لیے کروں گا، نہیں، انہوں نے کہا میرے اندر دو کوالٹی ہیں۔ اللہ کرے قوم کو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں۔ پیغمبروں کے واقعات قرآن میں اللہ نے یوں ہی نہیں رکھے۔ انہوں نے کہا میں اس لیے سنبھال لوں گا کہ مجھ میں دو کوالٹی ہیں، پیغمبر تو ہے ہی ہے، وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کا تذکرہ یہاں پر نہیں ہوا۔ یہاں پر صرف ایک عام انسان کا تذکرہ ہے کہ مجھے وزارت دیجیے، جو کوئی سنبھالے گا نہیں میں سنبھالوں گا۔ اور وجہ بتائی، میں قرآن بتا رہا ہوں آپ کو، انی حفیظ۔ سب سے پہلی وجہ کہ میں امانت دار ہوں، دیانت دار ہوں، ایماندار ہوں۔ آج مسلمانوں میں یہ کوالٹی پیدا ہو جائے، آج بھی میں صاف کہہ رہا ہوں، تو لاکھ ان کے بائیکاٹ کی اپیلیں ہوں، بائیکاٹ کی محنتیں ہوں، انشاءاللہ کچھ بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور دوسری وجہ بتائی صرف امانت داری نہیں، جو میں نے شاید بہت پہلے بتلایا تھا، مراد آباد کے ایک مولانا صاحب، وہ کروڑ پتی ارب پتی بن گئے، ان کا انتقال بھی بیچاروں کا ہو گیا۔ وجہ کیا تھی کہ عرب کے ایک شیخ آتے تھے اور مراد آباد میں پیتل کا کام ہوتا تھا، ان کو وہاں سے آنا پڑتا تھا، چیزوں کو سمجھنا پڑتا تھا۔ عربی وہ یہاں کوئی جانتا نہیں تھا، مولانا عربی جانتے تھے تو مولانا کو وہ ساتھ میں لے لیتے تھے، عربی میں ترجمہ ہوتا تھا، کاروبار ہوتا تھا، مسائل ہوتے تھے۔ اور پھر وہ دو چار بار آنے کے بعد اس نے مولانا کو ذرا سا ٹھوک بجا کر کے پرکھا کہ امانت دار ہے کہ نہیں ہے، ہر طرف سے جانچا، اور جب اسے لگ گیا کہ نہیں یہ شخص بہت امین ہے، بہت امانت دار ہے، تو اس نے کہا آپ ایسا کریں، آپ یہاں میرا کام سنبھالیں، میں وہیں رہتا ہوں، مجھے بار بار آنا پڑتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، بیچ میں کچھ حصہ آپ کو بھی دے دوں گا، اور وہ حصہ کروڑوں میں ہوتا تھا۔ تو اگر آج ہم امانت دار ہو جائیں گے، پھر امین ایسے ہوں کہ دشمن، ساری دشمنی اپنی جگہ، لیکن کہ نہیں، اس معاملے میں مسلمان کا جواب نہیں ہے۔ اور یوسف علیہ السلام سے بڑی مثال ہمارے پاس حضور پاک علیہ السلام کی ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، مضمون ذرا پھیل رہا ہے اس لیے سمیٹوں گا جلدی سے، ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امانتیں سپرد کر رہے ہیں، یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی ہے۔ وہ ساری امانتیں دشمنوں کی تھی، غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، دشمن کی بات ہو رہی ہے۔ غیر مسلم تو تھے ہی وہ، لیکن دشمن تھے وہ حضور کے، اور جانی دشمن تھے حضور کے، اور وہاں سے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، اور باضابطہ قتل کا اعلان کر چکے تھے، لیکن اس کے بعد بھی امانت انہی کے پاس رکھوائی تھی، اور وہ امانتیں حضرت علی کے سپرد کی کہ کل اس وقت کے بعد جب میں کچھ فاصلے پر نکل جاؤں گا، یہ امانتیں فلاں فلاں کو دے دینا۔ تو یوسف علیہ السلام نے پہلے جو خوبی بتلائی دنیا میں حکومت کے لیے، میں تو صاف کہتا ہوں آپ سے،
مسلمان کو اگر حکومت دے بھی دی جائے تو سنبھال نہیں پائے گا. اس موقع پر اگر مسلمان کو حکومت دے دی جائے تو سنبھال نہیں پائے گا, وہ صلاحیتیں نہیں ہیں. چنانچہ یوسف علیہ السلام نے کہا میں امانت دار ہوں, اور آگے وہ جو بات دوسری صفت بتلائی کہ وزارت چلانے کے لیے, ملک چلانے کے لیے, حکومت چلانے کے لیے صرف امانت دار ہونا کافی نہیں ہے, انی حفیظ علیم, اور میں صاحب علم بھی ہوں, میرے پاس علم ہے وہ, اور علم اس میدان کا بھی ہے, علم اس میدان کا بھی ہے جس میدان میں اس وقت ضرورت ہے. تو آپ کے اندر اگر یہ خوبیاں ہیں تو دشمن آپ کا غلام ہے. اور پھر اس موقع پر آپ ذرا سا تصور کریں, قرآن نے کیا بتایا کہ میں ذرا سا بات پھیلے لیکن بات آ گئی تو عرض کر دوں کہ آج آپ فصل کاٹتے ہیں, فصل کو آپ کو 1 سال محفوظ رکھنا ہے, 6 مہینے محفوظ رکھنا ہے, تو آپ کے پاس کولڈ اسٹوریج ہے, اس میں آپ رکھ دیتے ہیں, سال بھر آپ کی فصل محفوظ رہتی ہے. تب تو کولڈ اسٹوریج تھے نہیں, اور 14 سال محفوظ رکھنا ہے, 1 سال نہیں, 14 سال فصل محفوظ رکھنا ہے. کیسے رکھیں گے؟ کیڑے تب بھی لگتے تھے. تو قرآن میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو وحی کی, اور انہوں نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں کہ جو فصل تم کاٹو گے فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ. یہ اصول ایک پیغمبر نے بہت پہلے دے دیا تھا کہ اگر آپ کو چاول محفوظ رکھنا ہے تو اس کی ایک آسان شکل یہ ہے کہ جب تک چاول بالی کے اندر ہے اسے دھان کہتے ہیں, جب بالی سے باہر نکلتا ہے اسے چاول کہتے ہیں. بالی کے اندر جو ہے وہ جو پیکنگ ہے وہ اللہ کی ہے. جب تک دھان ہے 50 سال رکھیے کیڑا نہیں لگے گا, لیکن دھان سے جہاں آپ نے دھان کو کول کر کے یا رائس میل میں اس کو بھیج کر کے دھان الگ کیا اور چاول الگ کیا, اب اس کو محفوظ رکھنے کے لیے دوا ڈالیے, کولڈ اسٹور بھیجیے, رائس میل کہیں بھیجیے اس کو جا کر کے. تو یوسف علیہ السلام نے خالی وزارت لی نہیں بلکہ ثابت کر کے دکھلایا کہ دیکھو میں چلاؤں گا اور پورے ملک کو چلاؤں گا. اور اس موقع پر ایک ایک گھر کی جو آج مردم شماری حکومت کرا رہی ہے, آپ تصور نہیں کر سکتے. اس کو پڑھیے اگر کہ کیسے انہوں نے نظام چلایا ہے, بلیک مارکیٹنگ نہ ہو, لوگ دھوکے سے آپ سے نہ لے جائیں اور جا کر کے اس کو فروخت کر دیں. ایک گھر میں کتنے ممبر ہیں وہ پورا دفتر تیار کیا گیا. اسی اعتبار سے اس خزانے سے ان کو اتنا غلہ دیا جاتا تھا, نہ کم دیا جاتا تھا نہ زیادہ دیا جاتا تھا. تعلیم یہ غلام کو بادشاہ بنا دیتی ہے. یوسف علیہ السلام غلام ہے, بادشاہ بن گئے, اور پھر ایسا احسان کیا اس قوم پر کہ جانے نہیں دی. اس بادشاہ نے کہا نہیں اب آپ یہیں رہیں گے. وہ دشمنی کی وجہ بھی بنی فرعون سے, برکے ادھر ہم کو نہیں جانا ہے. اب جلدی سے برکے میں ایک اخیر میں ایک مثال دے دوں آپ کے سامنے کہ یہاں پر ہندوستان میں آپ نے جو میں نے کہا ایک نام آپ نے سنا ہے APJ عبد الکلام علیہ الرحمہ کا. یہی ہندوستان ہے. جو ماحول تھا آج کچھ 19-20 آپ کہہ سکتے ہیں, 19-20 رہا ہوگا. تعصب, فیلنگ جو بھی ہے, آج کچھ زیادہ ہے کل کچھ کم تھے, لیکن چیزیں تھیں. باپ کا انتقال ہو گیا ہے, لیکن ایک جنون ہے, ایک شوق ہے آگے بڑھنے کا. کچھ دن چچا نے پڑھایا. چچا بھی غریب ہے, میرا تو خرچ پورا نہیں ہوتا, میں تمہارا کہاں سے چلاؤں گا. تو اس چھوٹے سے بچے نے اخبار گھر گھر ڈالنے کا کام شروع کیا. تو کسی شاعر نے کہا تھا کہ جواں و عزم تو منزل سلام کرتی ہے. تو یاد رکھیے گا ایک بات میں آپ کو کہہ دوں یہاں پر کہ دنیا کی تاریخ میں جن لوگوں نے نام کمایا ہے اس میں زیادہ تر ایسے ہی دبے کچلے گھرانوں کے لوگ رہے ہیں. زیادہ تر, سب نہیں لیکن زیادہ تر. تو صبح رات کو جا کر کے پہلے اخبار لینا اور پھر گھر گھر اخبار ڈالنا. اس سے اتنے پیسے آتے تھے کہ بس تھوڑا خرچہ چل جاتا تھا, لیکن پورا خرچ نہیں چل پاتا تھا. جو چراغ کے تیل کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے, تو اسٹریٹ لائٹ میں رات کو بیٹھ کر کے سبق یاد کرنا. اور ہندوستان میں ان کے علاوہ ایک نام اور دوں گا آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ تعلیم کیسے ہتھیار ہے. اور بالآخر یہ اس مقام تک پہنچے جہاں پہنچے, لیکن
اندر کی جو ایک بات کسی نے مجھے بتائی وہ یہ کہ جب ان کو پریزیڈنٹ بنانے کا مسئلہ آیا تو بار بار ان کا مسلمان ہونا آڑے آ رہا تھا، لیکن جب اور شخصیتیں تلاش کی گئیں تو اس پایے کا کوئی ملا ہی نہیں۔ تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر، اس بلندی پر پہنچ جاؤ کہ پھر کوئی نظر نہ آئے، کوئی تمہارے مقابلے پہ نہ پہنچے۔ علامہ اقبال نے شاہین کو بار بار جو کہا اسی وجہ سے کہا کہ دوسرے جو پرندے ہیں جب بارش ہوتی ہے تو وہ گھونسلوں کو، درختوں کو، بارش سے بچنے کی آڑ کو، چھت کو، چھجے کو تلاش کرتے ہیں، شاہین نہیں تلاش کرتا۔ شاہین کیسے بچتا ہے؟ تو لکھا لکھنے والوں نے کہ شاہین اپنی پرواز اتنی بلند کرتا ہے کہ وہ بادل سے اوپر چلا جاتا ہے۔ تو اقلیتوں کو ہمیشہ اتنی محنت کرنی پڑے گی کہ آپ اس مقام پر جائیں کہ جہاں دنیا آپ کی صلاحیتوں کا لوہا ماننے کو مجبور ہو جائے۔ اور پھر ایک اور اقلیت کا شخص اس ملک میں وزیر اعظم رہا، 2 مرتبے رہا، میں نام نہیں لوں گا، اس کا آپ سمجھ گئے ہیں، اس کا بھی تعلق اقلیت سے تھا، اور حالات جب آئے ہیں تو اس کی جو کوالٹی تھی وہ اس مقابلے کا دوسرا جلدی ملنے کو تیار نہیں تھا۔ تو اقلیتوں کو آگے بڑھنے کے لیے صرف تعلیم ایک راستہ ہوتی بس۔ اس لیے میرے عزیزوں، میں نے آپ کے سامنے کئی مثالیں دی ہیں، اور آخری مثال دے کر میں بات ختم کروں گا، چونکہ یہ اعلان بھی ہے کہ ہمارے جو میں نے گزشتہ ہفتے ایک نام لیا تھا کہ غلام قوم میں، غلام ملک میں غلام قوم کا ایک فرد تعلیم کی بنیاد پر کیسے آزاد ہو جاتا ہے، اس میں نے نام لیا تھا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ کا۔ کیا نظر تھی اس شخص کی کہ جب ملک آزاد ہوا اس وقت وہ اتنا طاقتور تھا کہ جو وزارت چاہتا وہ وزارت اس کو ملتی۔ ابوالکلام آزاد جس کے وزارت پہ کہہ دیتے وہ دیتی حکومت کو۔ ہوم منسٹر بننا چاہتے بن جاتے، فائنینس منسٹر بننا چاہتے بن جاتے، ڈیفنس منسٹر بننا چاہتے بن جاتے، ایکسٹرنل افیئر منسٹر بننا چاہتے بن جاتے۔ نہ، انہوں نے جس چیز کا انتخاب کیا آپ جانتے ہیں، تعلیم کا انتخاب کیا کہ مجھے تعلیم دے دو۔ مسلمان کی پہچان ہی تعلیم ہے۔ اس ملک کے سب سے پہلے وزیر تعلیم ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ بنے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو جو کام کیے ہیں، آج آپ کو جو ٹیکنالوجی یہاں تک دیکھ رہی ہے، بنیاد یہ وہی درویش رکھ کر کے گیا اس ملک میں۔ کتنی دور اندیشی تھی، 100 سال آگے تک دیکھنے والی نظر، تب جا کے اس کو وزیر تعلیم بنایا گیا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میں پھر آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ باتیں ہم نے بہت کر لی، لیکن بہرکیف ہم اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں۔ آپ خدا کے واسطے طے کریں کہ ہم یونیورسٹی بنائیں گے، اوپر سے چلیں گے، نہیں بنا سکتے ڈگری کالج بنائیں گے۔ خواب دیکھیں، خواب دیکھنے میں کیا جاتا ہے، انٹر کالج بنائیں گے، پرائمری اسکول بنائیں گے، مل کر کے بنائیں گے۔ جتنی جلدی یہ کام کر لیا جائے گا انشاءاللہ اتنی جلدی ہماری نسل محفوظ ہو جائے گی۔ ہر بڑے آدمی سے میں کہہ رہا ہوں جو کروڑ پتی ہے، آپ بزنس کے لیے اس لائن میں آ جاؤ، انشاءاللہ اسے بزنس بھی ہوگا، عبادت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ نہیں کر سکتے وہ کام اکیلے، چند لوگ مل کر کے کریں۔ اختلاف ہوں گے، ہو جائے، ہم اس سے الگ ہو جائیں گے، ہو جائیں، ایک ادارہ تو کھڑا ہو جائے گا۔ ہمارا ذاتی نقصان ہوگا لیکن قوم کا انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا۔ ہم وہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو طے کریں کم از کم کہ ہم اپنے 1 2 4 اپنے علاقے کے بچوں کو اسپانسر کریں گے، ان کو بلائیں گے، ان کو لے جائیں گے اسکول میں، فیس جمع کریں گے۔ نہ جانے کس کیچڑ میں کوئی ہیرا چھپا ہوا ہو، جہاں آپ کی نظر نہیں، آپ اسے سبزی والا سمجھتے ہیں، مزدور سمجھتے ہیں، رکشے والا سمجھتے ہیں، غریب اور یتیم سمجھتے ہیں، نہ جانے اس میں کون سا کل کہاں پہنچ جائے کہ پوری امت کی کایا پلٹ جائے۔ ہر فرد کو اگر یہ کام دیا جائے اور ہر فرد یہ کام اٹھائے تب تو قوم کا بھلا ہوگا، ورنہ بغیر محنت کے اللہ کے یہاں سے اچھے نتیجے نہیں آتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، کسی نے بہرکیف کہا تو میں قرآن کی روشنی میں نہیں کہہ رہا ہوں، دنیا کی تقدیر اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دی، آپ جیسے چاہو ویسے اپنی منزل طے کر لیں۔ چنانچہ میرے عزیزوں، میرے بھی چند گزارشات تھیں تعلیم کا، چونکہ آج غالباً 17 تاریخ ہے، تقریباً ایڈمیشن کلوز ہو چکے ہیں،
ابھی کہیں ایڈمیشن چل رہے ہوں گے، آپ اپنے پڑوس میں آپ کے یہاں کوئی سبزی والا ہے، اس سے پوچھو بھائی بچے کیا کرتے ہیں، کیوں نہیں پڑھنے بھیجا، چلو ہم چلے پڑھاؤ۔ آپ کا ڈرائیور ہے، آپ کے گھر کی خادمہ ہے، اس سے پوچھئے بچہ کہاں جا رہا ہے، کیوں نہیں پڑھا ہے، چلو ہم چلنے نام لکھائیں گے۔ اور بے تکلف کہہ رہا ہوں، اس میں آپ زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ اسکول کے ایڈمیشن فیس میں مہنگی مہنگی کتابوں پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ جس طرح مدرسے میں آپ زکوٰۃ سے مدد کرتے ہیں، اسی طرح ایک غریب کی انگریزی اور ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، اور وقت کی ضرورت سے آپ خرچ کریں، ورنہ وہ نسل دوسروں کی ہو جائے گی۔ اور اگر تعلیم سے ہم نے مضبوط کر دیا تو انشاءاللہ العزیز مستقبل مسلمانوں کا ہے۔ میں نے جب بھی آپ سے بات کی اسکول کی تعلیم کے حوالے سے، مزید اس میں عرض یہ کرنا ہے کہ یہاں پر ماشاءاللہ اوپر دینیات کا بڑا نظام چل رہا ہے، اور اگر دینیات سے اپنے بچوں کو نہیں جوڑا گیا تو اسکولوں بچے صرف شرک اور کفر سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم دینیات کی تعلیم کی قدر کرنے والے اور اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔